اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش تھی. سازش کچھ سال پہلے سے شروع ہوئی. میں ایک سربراہ کو مل رہا تھا مڈل ایسٹ سے، تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے اور جو تمہارا آرمی چیف ہے وہ تمہارے سے خوش نہیں ہے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں تو سمجھا ہم ایک پیج پہ ہیں اور ہمیں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو میں نے اس کو کہا تم کیا باتیں کر رہے ہو. مجھے کہ کانفرنس پہ ملا. تو جب ہم نے ریورس انجینئرنگ کی، جب سے ہماری گورنمنٹ گئی اور میں نے پھر پیچھے سارا جائزہ لیا کہ کیا کیا ایونٹس ہوئے اور کس طرح کی سازش ہوئی اور کون کون اس میں ملوث تھا، لیکن ایک کردار جو سب سے جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، تو وہ پھر آہستہ آہستہ ساری سمجھ آ گئی. کدھر کدھر دھوکے ہوئے ہمارے سے، کدھر کدھر ہمیں لال بتی کے پیچھے لگایا گیا، کدھر کدھر جھوٹ بولے گئے. اور ساری کوشش یہ تھی، پہلے سے پلان بنا ہوا تھا کہ مجھے ریپلیس کرنا تھا شہباز شریف سے. شہباز شریف سے انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی جنرل باجوہ کی، اور ان کے کیسز ختم کروائے. اس کو سزا ملنے والی تھی. ایف آئی اے کیس میں 16 ارب کا کیس اور پھر نیب کا 8 ارب کا وہ جو فیک اکاؤنٹس کا کیس تھا، تو سزا ہونے والی تھی. تو کیسے پھر اس کو پورا بچایا بھی گیا اور پھر اس کو لایا بھی گیا. اور پھر جو ہم سمجھتے تھے کہ امریکہ سے سازش شروع ہوئی ہے، شروع وہاں سے نہیں ہوئی، شروع ادھر سے ہوئی تھی. انہوں نے حسین حقانی کو ہمارے گورنمنٹ نے ہائر کروایا گیا، میرے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور اس نے کہا کہ کیسے جنرل باجوہ کتنے اچھے ہیں اور پرو امریکہ اور عمران خان اینٹی امریکہ ہے. اور پھر ادھر سے وہ سائفر آیا. تو یہ خیر ہمیں بعد میں ساری چیزیں سامنے آ گئی. اب تو واضح ہے کہ یہ پہلے سے سازش تھی اور اس کے اندر پھر باقی سارے ملتے گئے. یہ سارے پی ڈی ایم کے لوگ یہ سب شامل تھے بعد میں. آج کا ہمارا ہم نے وائٹ پیپر نکالا ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے بتانے کے لیے کہ ایک سال میں ہوا کیا پاکستان سے. پاکستان ایک سال پہلے کھڑا کدھر تھا اور آج کدھر پہنچ گیا. تو میں یہ چاہتا تھا کہ آج اپنی قوم کے سامنے موٹی موٹی چیزیں رکھوں کہ ایک بند کمرے میں تھوڑے سے لوگوں نے مل کے فیصلہ کر کے آج جدھر پاکستان کو پہنچا دیا ہے، تو قوم کو کم از کم پتہ چلے کہ قوم سے ہوا کیا ہے. سب سے پہلے جیسے اور پاکستان کھڑا کدھر، سال پہلے کدھر کھڑا تھا. ایک تو اکنامک سروے میں آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو پاکستان کی جو ہر سال معیشت کے اوپر جو ایک سروے چھپتی ہے، اس میں یہ سب چیزیں آ جائیں گی. لیکن جو موٹی موٹی چیزیں یہ ہیں کہ ایک اکانومی جو بینکرپٹ تھی 2018 میں، سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تقریباً 20 ارب ڈالر کا. یہ پاکستان کی تاریخ کا ہمیں سب سے بڑا خسارہ ملا تھا اور ریزروز تھے کوئی 8 ارب ڈالر کے رہ گئے. تو روپے پہ پریشر تھا. اس مشکل وقت پہ گورنمنٹ ملی، پہلے سال سٹیبلائز کی، دوسرے 2 سال کرونا سے ہمیں ڈیل کرنا پڑا. اب کرونا یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں جو اس نے تباہی مچائی ہے، دنیا کی اکانومیز میں تباہی مچائی ہے، یہ کبھی سب کے سامنے ہے. یہ آپ بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ منفی میں چلی گئی گروتھ ریٹ. ہندوستان 7% پہ آگے بڑھ رہا تھا، وہ منفی میں چلا گیا. تو پاکستان نے جس طرح کرونا کا مقابلہ کیا، دنیا نے اکنالج کیا. دنیا کے ورلڈ اکنامک فورم، اکانومسٹ میگزین، ہر فورم کے اندر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اکنالج کیا کہ پاکستان ان چند ملکوں میں تھا، ٹاپ 3 ملکوں میں، جنہوں نے سب سے بہتر طریقے سے اتنا بڑا ایک کرائسس تھا اس کو سنبھالا. میں یہ صرف سوچ رہا ہوں کہ جو ان کی 1 سال کی کارکردگی ہے،
اگر یہ خدا نہ خواستہ ہوتے تب تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے جو ملک سے ابھی کیا ہے، سوچیں ابھی تو کرائسس تو ان کو ملا ہی نہیں ہے. کرائسس تو سارے ہمیں ملے تھے، کیونکہ کرونا کا کرائسس ہم نے ڈیل کیا. انہوں نے جو بینکرپٹ کر کے گئے وہ ہم نے اکانومی کھڑی کی. تو اگر یہ وہاں ہوتے تو انہوں نے سب سے پہلے تو لاک ڈاؤن لگا دینا تھا. ان کی سٹیٹمنٹس آ کے بند کر دو پاکستان کو. تو اگر وہ بند کر دیتے، آگے مشکل حالات تھے، تو یہاں تو لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا. تو ہم نے جو سمارٹ لاک ڈاؤن ان کی تنقید بھی سنی، تو شکر کریں کہ یہ اللہ نے ان کو تب وہاں نہیں رکھا ہوا تھا. اس کے بعد آخری 2 سال 5.7% پہ ہماری اکانومی اوپر گئی اور 6% پہ اوپر گئی. اور یہ یاد رکھیں کہ 17 سال میں بہترین پاکستان کی اکنامک پرفارمنس تھی. ہمیں پرابلمز آ رہے تھے. پرابلمز کیا تھا؟ کہ دنیا میں کرونا کی سپلائی سائڈ کی رکاوٹ کی وجہ سے جو اوپر گئی، وہ جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سپر سائیکل. انرجی کی قیمتیں اوپر چلی گئی، گیس کی سب سے زیادہ، تیل کی، کوئلے کی، سب اوپر چلی گئی. اور اس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر مہنگائی آئی. تو ہم بھی مہنگائی سے ڈیل کر رہے تھے. ہمیں مسلسل انہوں نے کہا کہ مہنگائی میں ملک تباہ ہو گیا. لیکن یاد رکھیں کہ سب سے بڑا جو چیز مہنگائی کرتی ہے وہ تیل ہے. تو ہمارے زمانے میں آخری سال میں $110 سے $115 پہ تیل چلا گیا تھا. ان کے دور میں ابھی $65 تھا، اور اب کبھی $70 ہوتا ہے، $80 پہ سنا ابھی گیا ہوا ہے. تو فرق دیکھیں کہ تیل کا تب کتنا مہنگا تھا، اب کتنا مہنگا. تو ان کا تو کوئی اتنا بڑا کرائسس نہیں تھا. ہم نے سب سے زیادہ کرائسس ڈیل کیے. اور اس کے باوجود جب ہماری گروتھ ریٹ تھی 5.7 اور 6%، یہ 17 سال میں پاکستان کی بہترین گروتھ ریٹ تھی. اور یاد رکھیں اس سے پہلے جو تھی، امریکن ڈالر آ رہے تھے وار آن ٹیرر میں. اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کے تب پھر ڈالرز آ رہے تھے افغان جہاد میں. اس سے پہلے ایوب خان کی سیٹوں سینٹوں میں پھر امریکن ڈالر آ رہے تھے. یہ امریکن ڈالرز آنے کے بغیر پاکستان کی گروتھ 5.7 اور 6% تھی. جو ہم نے تیل کی قیمتیں، پٹرول اور ڈیزل کی قیمت نیچے رکھی، وہ کیوں رکھی تھی؟ کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ببل ہے، یہ تھوڑی دیر کے نیچے آ جائے گا، لیکن ہماری اکانومی اتنا اونچ نیچ نہیں دے سکتی، اس لیے ہم نے سبسڈائز کی. کیونکہ ہم نے روس سے جب میں وہاں گیا، میں نے صدر پوٹن سے جب ملاقات ہوئی، ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارے ملک میں یہ آپ کی ٹینشن کی وجہ سے تبھی تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی تھی. تو انہوں نے پھر اپنا انرجی منسٹر بھیجا، حماد اظہر سے ملاقات ہوئی، اور ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ہم نے جس طرح ہندوستان سستا تیل روس سے لے رہا تھا، پاکستان نے بھی لینا تھا. اور بدقسمتی سے آتے ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ سازش شروع ہو گئی. واپس آئے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گئی، اور اس کے بعد ہماری گورنمنٹ چند ہفتوں میں چلی گئی. تو وہ بیچ میں چیزیں رہ گئی. ہمارا ٹیررزم جو اتنا آج کل ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں، یاد رکھیں ہم ٹیررزم سے ٹورزم پہ گئے تھے. ہمارے 3.5 سال میں دہشت گردی دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں. اور جب جو امریکہ نکلا افغانستان سے، تو وہ بہترین ٹائم تھا اس وقت کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کر کے ہم اس ملک کے اندر جو دہشت گردی جو تھوڑی بہت بھی تھی، اس کے اوپر بھی قابو پا سکتے تھے. لیکن کچھ نہیں کیا گیا. انہوں نے کوئی نہ ان کے پاس ٹائم تھا سوچنے کا، نہ کچھ تھا، کیونکہ آئے تھے صرف ایک مقصد کے لیے، اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے لیے. نہ انہوں نے اکانومی کا روڈ میپ دیا، نہ ان کو کوئی فکر تھی کہ یہ جو واپس آ رہے ہیں، جب طالبان گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا واپس جائیں TTP کو. تو جب وہ واپس آ رہے تھے، نہ سوچا کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے. ان کو تو اس کی فکر ہی نہیں تھی. یہ تو پڑ گئے اپنے کرپشن کیسز پہ آتے ساتھ ہی. پہلی کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے جناب ECL پہ جو رکھے ہوئے تھے وہ ختم کیا. 60% کیبنٹ جو نہیں آئی وہ ضمانت پہ تھی، کرپشن کے کیسز تھے. تو انہوں نے تو صرف آتے ساتھ ہی اپنی کرپشن کیسز ختم کیے، اور پھر اسمبلی میں جا کے نیب کا قانون پاس کر کے
1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस अपने खत्म किए। हमारे 3 सालों में नैब ने 480 अरब रुपए करप्शन का रिकवर किया था। हमारी एवरेज आ रही थी 160 अरब रुपया साल का। सबसे ज्यादा हमारे दौर में हमने नैब ने पैसे रिकवर किए थे जो करप्शन के थे। इन्होंने आते साथ ही पहले नैब को खत्म किया, नैब के ऊपर अब आदमी बिठाया। जब वो बिठाया उसने भी देखा कि मेरे से गलत काम करवा रहे हैं, उसने रिजाइन किया। यानी नैब का इदारा तबाह किया आते साथ ही, क्योंकि इनको सबको डर था नैब से। तो अमेंडमेंट भी पास की, फिर अपना आदमी रखाया, वो भी नहीं चला। उसके बाद एफआईए को इन्होंने तबाह किया आते साथ ही, क्योंकि शहबाज शरीफ ने फंस जाना था। मकसूद चपड़ासी और वो जो 16 अरब रुपए के करप्शन केस थे। एफआईए पहले राय ताहिर को लेके आए, आईजी जो नहीं, राय ताहिर पहले से था, उससे गलत काम करवाने की कोशिश की, उसने रिजाइन किया। फिर आदमी लेके आए, फिर सारी एफआईए को सिर्फ लगा दिया हम सब के ऊपर, हमारे ऊपर केसेस करने के लिए। एफआईए का इदारा खत्म किया अपने आप को बचाने के लिए 16 अरब केसेस के और अपना आदमी और विक्टिमाइजेशन के लिए। नैब, एफआईए गई, पार्लियामेंट खत्म हो गई, क्योंकि जब राजा रियाज बन गया ऑपोजिशन लीडर तो इसका मतलब ऑपोजिशन तो खत्म हो गई। तो पार्लियामेंट तो चलती नहीं ऑपोजिशन के बगैर, तो वो खत्म हुई। फिर इलेक्शन कमीशन, उसको इन्होंने इस्तेमाल किया सिर्फ और सिर्फ कि किसी तरह वो इनको इलेक्शन जिता दे, तोशाखाना केस कर दे इमरान खान के ऊपर, फॉरेन फंडिंग केस कर दे। अब वो फॉरेन फंडिंग केस ही खत्म हो गया। अब पता चला कि वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं था, वो कुछ और था। अब हाई कोर्ट ने, एक जज साहब ने कहा कि जी बताएं, जो इमरान खान के ऊपर मीडिया ट्रायल कर रहे थे वो भी रह गया बीच में। अभी तोशाखाना भी खत्म होगा, वो भी पता चलेगा कि इस इलेक्शन कमीशन ने इनको खुश करने के लिए मेरे पे केस किया था। और फंस जाएंगे ये अब, क्योंकि तोशाखाना का रिकॉर्ड सारा अवेलेबल है। तो तोशाखाना का जब रिकॉर्ड अवेलेबल है, इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि उसमें नवाज शरीफ और जरदारी ने फंस जाना तोशाखाना में। और इंशाल्लाह इनकी जो गाड़ियां इन्होंने चोरी की है वो भी हम सामने लेके आएंगे। उसके बाद मीडिया, जो एक सतून होता है डेमोक्रेसी का, उसके ऊपर वारदात शुरू हुई। इमरान खान और पीटीआई का ब्लैकआउट शुरू हो गया मीडिया में। हमारे दौर पे कहते हैं कि जी मीडिया के ऊपर पाबंदी थी। जितनी आजादी हमारे दौर में मीडिया के ऊपर थी, मैं चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान की तारीख में नहीं थी। खुल मीडिया ने जिस तरह हमें अटैक किया, मेरे पे, सब पे, मेरे घर वालों पे, कभी ऐसा मीडिया का अटैक नहीं था। हनीमून पीरियड भी नहीं मिला, पहले दिन से अटैक शुरू कर दिया। और जैसे ही हमारी गवर्नमेंट गई, मीडिया को टोटल कंट्रोल किया गया। खुद टेलीफोन जाया करता था नामालूम साहब से कि जनाब इमरान खान को नहीं दिखाना। उनको ओनर्स को टेलीफोन करके कहा जाता था कि इसको नहीं तुमने दिखाना। जो 2-3 चैनल्स थी वो जो दिखा रही थी, उनके ऊपर अब प्रेशर डाल के उनको भी बंद करवा दिया कि आपने भी नहीं दिखाना, लाइव इमरान खान की कवरेज नहीं दिखानी। जो सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान की है, उसके लीडर को कैसे एक डेमोक्रेसी के अंदर आप मीडिया से ब्लैकआउट करवा देते हैं, उसकी स्पीचेस नहीं दिखाने देते। और ये भी आप, ये लाइव नहीं जाएगा क्योंकि उनको खौफ है कि पता नहीं वो क्या कह देगा। तो इतना खौफ है फ्रीडम ऑफ स्पीच से। और मैं आज याद कराना चाहता हूं हर वो हमारा सहाफी जो हमारे दौर में कहता था कि जी देखें यहां पाबंदियां लग रही हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि आज और कंपेयर करें, मैं कहता हूं पाकिस्तान की जमहूरियत की तारीख में कभी ऐसी पाबंदियां नहीं लगी जो आज लगी हुई है हमारे ऊपर। तो मीडिया इन्होंने कर दिया। फिर फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक, 25 मई को से शुरू होता है। लोगों के घरों में पुलिस घुस के, पीटीआई के एमपीज लोगों के घरों में घुस के, ना चादर ना चारदीवारी, वहां जाके जो इन्होंने जिस तरह तशद्दुद किया, लोगों को उठाया। एक 11 साल के बच्चे को लेकर जा रहे हैं जेल में क्योंकि बाप नहीं था। एक घर में अटैक कर दिया उन्होंने, वो एक मेजर साहब थे, उनको क्या पता कौन आ रहा है घर में। कोई किसी के घर में रात दरवाजा तोड़ के घुसता अंदर, उसने गोली मार दी, उसने समझा कोई डाकू आ रहा है। उसको पकड़ के उसके बेटे को उन्होंने जो तशद्दुद किया पुलिस ने, जो बेटे से किया,
میں 6 مہینے کے بعد بیٹے کو ملا، اس نے کہا میں ابھی بھی میں رات کو سو نہیں سکتا، اتنا انہوں نے میرے ظلم کیا۔ اس کے بعد 25 مئی کو جو عورتیں بچوں کے اوپر انہوں نے وہاں دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز آئی ہوئی ہیں، تحریک انصاف کی کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی انتشار کے اندر ہم ملوث ہوں؟ کیونکہ جو پارٹی الیکشن چاہتی ہے وہ انتشار کیوں چاہے گی؟ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مسئلے الیکشن میں، وہ انتشار کیوں چاہے گی؟ لیکن ہر جگہ ہمارے اوپر انہوں نے ہمیں کوشش کی کہ کسی طرح ہم ریئیکٹ کریں، ہمارے اوپر ٹیئر گیسنگ جو بھی کریں تاکہ یہ کہہ سکیں کہ تحریک انصاف انتشار پھیلا رہی ہے، تاکہ اور کیسز بنائیں اور کسی طرح الیکشن نہ ہو ملک میں کہ جی فضا نہیں ہے، سیکیورٹی سچویشن نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس تب سے شروع ہوئے، پھر اس کے بعد ہر جگہ اور بنتے گئے، کیسز بنتے گئے۔ میرے اوپر آج 144 کیس بن چکے ہیں، میرے اور علی امین کے اوپر، دونوں کے اوپر انہوں نے غداری کا کیس بنا دیا۔ میرے اوپر غداری کا کیس یہ ہے کہ جناب میں نے اپنی کئی تقریر میں کوئی ایک میجسٹریٹ کہہ رہا ہے کہ میں اتوار کو آفس تھا جب کوئی ہونا نہیں چاہیے تھا، میں نے اور میرے سٹاف نے دیکھا کہ عمران خان نے کوئی ایسی توہین کر دی ہے ادارے کی، کیونکہ میں نے ڈرٹی ہیری کہا ہے اور میں نے سائیکوپیتھ کہا